والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ. جو قرآن کے شروع میں پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا. دو تین باتیں ذہن میں آئی کہ وہ میں آپ کو بتلا دوں، پھر آگے انشاءاللہ بسم اللہ کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو اعوذ باللہ ہے، یہ عاجزی کا اظہار ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میری مدد کرو. اللہ اس سے بہت خوش ہو کہ شیطان میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ایسے وساوس میں مجھے مبتلا کرتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. یہ تیرا کتا ہے، اس کو تو ہی خاموش کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے. اعوذ باللہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ مشکا شریف کی جو شرح ہے اس کے اندر ایک عجیب مثال بیان فرمائی شیطانی وساوس. فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ جو رئیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مکان ہوتا ہے ان کا بڑا، تو وہ کتا رکھتے ہیں، اور اس طرح کتا حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے. حدیث سے شوقیہ کتا نہیں پال سکتے ورنہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں. مجبوری میں حفاظت کے لیے مکان ذرا دور ہے، بڑا ہے، خطرہ ہے چوروں کا، ڈاکوں کا، وہاں آپ کتا رکھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے. اب ہم جاویں اس گھر تو دیکھتے ہی کتا بھونکتا ہے، آنے نہیں دے گا، کاٹ کھائے گا اور بھونکتا ہی رہے گا، قابو میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا مالک اس کو خاموش نہ کرے. جیسے مالک ایک لفظ بولے گا وہ کتا دم ہی رہنا ہو جائے گا. جو کتا پہلے آنے والے مہمان کو بھونکتا تھا اسی کے ساتھ اب وہ خوش آمدید کرے گا، گویا اس کا استقبال کرے گا. آئیے ہمارے مالک کو مالک کے مقرب ہو. مالک نے ہاتھ رکھ دیا، مالک نے خاموش کر دیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعیتاً ہم جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ شیطان وساوس کے اندر مبتلا کرتا ہے.
دل میں عجیب عجیب خیالات، یہ اس کا بھونکنا ہے. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مالک کو پکارو. یہ مالک، یہ کتا مجھے آنے نہیں دیتا، میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں عبادت کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے. لیکن یہ شیطان بھونکتا رہتا ہے، وسوسے میں مبتلا کرتا رہتا ہے. تو یا اللہ میں آنا چاہتا ہوں، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کتا آنے نہیں دیتا. تو اعوذ باللہ پڑھ لو. یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک کوڈ ہے. جس طرح مالک جب کوئی لفظ بولتا ہے کتا سمجھ جاتا ہے تو کتا فوراً خاموش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کوڈ ورڈ کون سا رکھا؟ اعوذ باللہ. میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اللہ حفاظت کرنا. چلو ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جو ضروری ہے یاد رکھنا، وسوسہ جو ہوتا ہے شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، خیال مجبور نہیں کرتا کسی گناہ پر. اتنا یاد رکھنا. اور دل کے باہر ہوتا ہے، اندر میں نہیں ہوتا. اہل دل جو لوگ ہیں، صاحب کشف جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف فرمایا. انہوں نے دیکھا کہ وسوسہ صرف ظاہر میں ہوتا ہے، اندر میں نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے بتا دے کہ شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے. تو وہ دل کے باہر ہوتا ہے، اندر میں نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دل میں خیال آ گیا، دل میرا وسوسے کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ دل میں نہیں ہوتا، دل سے باہر ہوتا ہے. لیکن وہ باہر سے وہ سوچ مارتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اندر میں ہے. یہ ایسا ہی ہے. کوئی آئینہ ہو، آئینے کے اوپر مکھی بیٹھی ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مکھی اندر میں ہے، حالانکہ اندر نہیں ہے، باہر ہے وہ، لیکن اندر نظر آتی ہے. تو اسی طرح شیطان وسوسہ باہر ڈالتا ہے، اندر میں نہیں. لیکن ہمیں اندر نظر آتا ہے، یہ باہر ہی باہر ہوتا ہے. صرف وسوسہ ڈالتا ہے، صرف خیال آتا ہے، گناہ کا خیال، اللہ سے دوری کا خیال، ادھر ادھر کے خیالات، دنیا کے خیالات، کاروبار کے خیالات، دکان کے خیالات، گھر بار کے خیالات، بال بچوں کے خیالات، دنیا کے حالات اور خبریں وہ صرف لاتا ہے تاکہ تمہارا دل نماز کی طرف متوجہ نہ ہو، قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو، آخرت اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. بس صرف وہ اتنا ہی کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن پریشان نہ ہو، اس کی طرف توجہ مت دو. بس ایک ہی علاج ہے، اس خیال کی طرف التفات مت کرو، توجہ مت دو. یہ اس کا علاج ہے. شیطان تھک جائے گا کہ یہ تو توجہ بھی نہیں دیتا. میں یوں چاہتا ہوں کہ خیال کی طرف اس کی توجہ ہو جائے. اس کی توجہ نہ نماز کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، رکوع کی طرف ہے، تسبیح کی طرف ہے، تو شیطان عاجز ہو جائے گا. یہ علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. بس آپ اس کا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، وسوسہ جو ہوتا ہے شیطان کا، وہ صرف خیال ڈالتا ہے. نماز میں جیسے نماز شروع ہوئی عجیب عجیب خیالات آتے، سمجھو شیطان آ گیا. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ شیطان ہے یا نہیں، جیسے اللہ اکبر کہا شیطان آ جاتا ہے. ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. لیکن اس کی طرف توجہ مت دو، بس اپنا کام کرتے رہو. کیا مطلب اپنا کام؟ ایسا سوچو کہ میں قیام میں ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اور الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. وہ خیال ڈالتا ہے، اس کی طرف توجہ مت دو. یہ علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اب مر جانے اس علاج کے علاوہ کوئی علاج نہیں ملے گا آپ کو. بس یہ علاج ہے. ہاں یہ جو نماز میں سستی آتی ہے، جلدی جلدی ارکان ادا کرتا ہے، جلدی رکوع کر لیا، جلدی اٹھا، کھڑا بھی نہیں ہوا، سجدے میں چلا گیا، سب ابھی جلدی 2 منٹ میں 2 رکعت. یہ شیطان کی طرف سے نہیں، یہ نفس کی طرف سے. ہمارا نفس سست ہے، نفس نہیں چاہتا بوجھ برداشت کرنا. شیطان کبھی یہ نہیں کرنا، یاد رکھنا اس بات کو. ہم
کنفیوژن میں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے. تو یاد رکھنا، جو کاہلی ہے، جو سستی ہے، جو غفلت ہے، جو دیر سے مسجد میں آتے ہیں، جلدی نہیں آتا، یہ سب نفس کی طرف سے ہے. شیطان تو صرف نماز پڑھو گے اس پر وسوسہ ڈالے گا، آپ کو مجبور نہیں کرے گا. یاد رکھنا، دیر سے آنے میں مجبور نہیں کرے گا. آپ دکان میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، اب مسجد میں نہیں آتے، تو یہ مت سمجھنا کہ شیطان نے آپ کو روکا. شیطان نے نہیں، نفس نے روکا. اس سے پتا چلا شیطان سے زیادہ خطرناک دشمن نفس ہے. شیطان کا صرف خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا. نفس مجبور کرتا ہے، اور بیٹھو نہیں، اور بیٹھو نہیں، اور باتیں کرو نہیں، ذرا اچھا لگتا ہے، جاتے ہیں. یہ نفس ہے. اس سے پتا چلا نفس کی اصلاح زیادہ کرنی چاہیے، شیطان کی فکر کم. اگر نفس کی اصلاح ہو گئی، قسم کھا کے میں کہتا ہوں شیطان خود بہت تابع ہو جائے گا. نفس کی اصلاح ضروری ہے. کیا اصلاح نفس کی؟ ذرا اللہ کا حکم پورا کرنے میں سستی ہو، اس کا مقابلہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. طبیعت چاہے یا نہ چاہے، حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جہاں گناہ سے بچنے میں اگر نفس سستی کرتا ہے، گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، فوراً اس کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچو. جب ہی مطلب کہ یہ نفسانی خواہش سے بچ سکو گے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو لاسٹ اینڈ فائنل علاج بنا دیا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اب بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کے یہاں یہ نفس کی کارگزاری ہے، نفس کی کارکردگی ہے. نفس ہمیں یہ گناہوں میں مبتلا. اور ایک بات یاد رکھنا، شیطان کا جو وسوسہ ہے نفس کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. شیطان صرف لا حول پڑھو گے بھاگ جائے گا، اعوذ باللہ پڑھو گے اللہ کی مدد آ جائے گی، بھاگ جائے گا. لیکن نفس اعوذ باللہ سے بھی نہیں جائے گا، لا حول سے بھی نہیں جائے گا. اس کے لیے تو اصلاح کرنی پڑے گی، خوب مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کے خلاف مشقت اٹھانی پڑے گی. نفس چاہے کہ نہیں مجھے ایسا ہی کرنا ہے، نہیں، اس کا مقابلہ کرو، اللہ رسول کے حکم کو پورا کرو. چاہے نفس چاہے یا نہ چاہے، ہمارا ماحول، ہمارا سماج، ہمارا سوسائٹی چاہے یا نہ چاہے، پھر بھی مقابلہ کرو. اس کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوگی. یاد رکھنا اس بات کو. نفس کس کا ہے تعلیم معلوم. میں ایک اور مختصر بات بتا دوں گا. نفس لذت کا طالب ہے، اس کو لذت چاہیے، بس مزہ. جس چیز میں مزہ ہوگا، لذت ہوگی، اس کی طرف دل مائل ہوگا. لذت کا طالب ہے. تو گناہوں میں ہمیں لذت آتی ہے، بد نظری میں لذت ملتی ہے، اس لیے نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے. ہم نے اس کو نفس کو گناہوں کا عادی بنا دیا، گناہوں کی لذت چکھا دیا. اگر ہم اس نفس کو عبادت کی لذت چکھا دیں، واللہ میں کہتا ہوں تکبیر اولیٰ کے بغیر آپ کو چین نہ پڑتا. وہ مزہ ہے تکبیر اولیٰ میں جو سونے میں مزہ نہیں، کاروبار میں مزہ نہیں، پیسوں میں مزہ نہیں، جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے میں لطف ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ ہم نے نفس کو عادی بنایا ہو تو، ورنہ نہیں. اگر ایک مرتبہ آپ کی تلاوت جو چھوٹ جائے، آپ بے چین ہو جائے. اگر ہم نے نفس کو عادی بنایا ہوتا، مزے سے اس کو واقف کرایا ہوتا، نفس کو ہم نے نفس کو کس طرح عادی بنایا؟ دنیا کی محبت کا، پیسوں کا. وہاں جب نقصان ہوتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن تکبیر اولیٰ بہت ہوتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، بے چینی نہیں ہوتی. وجہ کیا؟ ہمارا نفس عادی نہیں بنا. نفس کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اور یاد رکھنا شیطان انسان کو بہکانے میں نفس کا محتاج ہے، اور نفس بہکانے میں، گناہ میں شیطان کا محتاج نہیں ہے. اس سے اندازہ لگاؤ نفس کتنا خطرناک ہے. شیطان محتاج ہے نفس کا. نفس ساتھ دے گا تو شیطان گناہ میں مبتلا کرے گا. لیکن نفس جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ شیطان کا محتاج نہیں ہے. اگر شیطان کی
مدد کے لفظ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. چلو میں ایک بات بتاؤں، شیطان کب بنا؟ وہ تو پہلے معلم الملکوت تھا، عزازیل تھا. اس کا نام عزازیل تھی، عزت والا تمام فرشتوں کا معلم تھا. اس کو کس نے بہتایا؟ اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، اس کو بہتایا اس کے نفس نے. اس سے پتا چلا نفس بڑا دشمن ہے. حدیث میں بھی ہے یہ بات، عدوک النفس التی بین جنبیک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تمہارے دو پہلو کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے خطرناک نفس. اب کس وسوسے پر پکڑ ہوتی ہے یہ میں مختصر کہتا ہوں. دیکھو یہ سب علمی باتیں میں سمجھا رہا ہوں الحمدللہ، پھر آگے میں چلتا ہوں. کس وسوسے پر پکڑ ہوتی ہے؟ پوری نماز آپ کو خیال آئے. دیکھو میں لفظ کیا بولتا ہوں سننا، خیال آوے، خیال آوے نہیں، لانا منع ہے، آنا منع نہیں. کیوں؟ خیال تو آتا رہے گا. دنیا میں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا نبی کے علاوہ کہ جس کو خیالات نہ آتے ہو. صحابہ یوں فرماتے ہیں ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو زبان سے بیان کر نہیں سکتے، بلکہ جل کے کوئلہ بننا گوارا ہے، لیکن ان وساوس کو زبان پر لانا ہمیں گوارا نہیں ہے. کیسے وساوس آتے ہیں بتاؤ صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسہ بیان تو کرو گے، لیکن نہیں یا رسول اللہ ہمت نہیں ہے. اگر آپ یوں فرمائیں کہ جل جاؤ کوئلہ بن جاؤ یہ تیار ہے، لیکن کیا وسوسہ آتا ہے وہ زبان پر ہم لے نہ سکتے. صحابہ کو ایسے وسوسہ ہم کہاں سے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اچھا ایسے وسوسے آتے ہیں آپ کو، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، اوہ تب تو آپ بڑے مومن ہو. ذالک صریح الایمان، یہ تو خاص ایمان کی علامت ہے. اگر وسوسے نہ آتے تو شک تھا آپ کے ایمان کے اندر. شیطان اسی کو وسوسہ ڈالتا ہے جہاں کچھ خزانہ ہوتا ہے، وہیں ڈاکہ زنی کرتا ہے. اور جہاں خزانہ کبھی کافر کو وسوسہ نہیں آئے گا. سن لینا، کبھی وسوسہ نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ تو ہے کافر شیطان جیسا، وہاں وسوسہ ڈالنے کی کیا، وہاں چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتھر اسی طرح پہ گرتے ہیں کہ جہاں پھل ہوتا ہے. تو جس دل میں ایمان ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کا حکم پورا کرنے کا خیال ہوتا ہے، وہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، اس لیے گھبراؤ مت وسوسوں سے، لاؤ مت، یہ منع ہے. یا اگر آ گیا اس کو طول مت دو. کوئی خیال آ گیا ایک دم سے سوچنے میں پڑ گئے کہ وہ یہ خیال آیا میں ایسا کرتا تھا، اس کو یہ ایسا کرتا تھا. اب اس کو خیال لانا بولتے، اس کو خیال کو طول دینا بولتے ہیں. یہ غلط ہے. خیال آ گیا چاہے کیسا ہی گناہ کا خیال کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے بارے میں کیسا ہی خیال کیوں نہ ہو، فکر مت کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارا بال بیٹا نہیں کر سکتا. یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے. اگر وسوسہ نہ آئے تو واقعیتاً یہ قابل اشکال ہے کہ کیوں وسوسہ نہیں آتا. میری ایمان میں کمی ہے، شیطان مجھ سے مطمئن ہو گیا. شیطان اسی کے پاس آتا ہے جس کے پاس کچھ دولت ہوتی ہے. چور ہے وہ تو، ڈاکو ہے وہ تو ڈاکو اور چور وہی جائے گا جس کے پاس دولت ہوتی ہے. تو وسوسہ آنا یہ تو دولت کی علامت ہے. کہ اللہ نے کچھ ہمارے دل میں دولت عطا فرمائی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذالک صریح الایمان، اس لیے گھبراؤ میں. لیکن کون سا وسوسہ نقصان دہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا. لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر میں سمجھا. ایک تو یاد رکھنا، خیال آیا کوئی آیا نکل گیا، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے خیال آیا نکلا نہیں، تھوڑا جم گیا، ٹھہر گیا تھوڑی دیر تک. یہ دوسری قسم ہے وسوسے. اس کا نام بھی ہے، پہلے کی قسم کا نام ہے حاجز، دوسری قسم کا نام خاطر.
ہاں خیال آیا، ٹھہر بھی گیا. کتنا ٹھہرا؟ کوئی گناہ کا خیال آیا، میں کروں یا نہ کروں یہ کام، تذبذب کروں یا نہ کروں، اس طرح اب خیال آنے لگا. یہ تیسری قسم، اس پر بھی پکڑنا، اس کو حدیث النفس بولتے ہیں، عربی زبان میں. چوتھی قسم، خیال آیا، پہلی قسم خیال آیا تھوڑا جم گیا. دوسری قسم خیال آیا جم گیا، کروں یا نہ کروں، اس طرح دل میں خیال پیدا ہوا. تیسری قسم. چوتھی قسم کروں یا نہ کروں، یہ خیال آ گیا ہاں مجھے کرنا ہے یا مجھے نہیں کرنا ہے، لیکن ابھی دل اس کی طرف مائل نہیں ہوا. یہاں دل بھی مائل ہو جائے، صرف خیال ہے لیکن دل بھی مائل نہیں ہوا ابھی. اور اگر دل مائل ہو جائے، یہ چوتھی قسم ہے، اس کو بولتے ہم. دل مائل ہو جائے اس کو بولتے ہم. قرآن میں ہے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے کام کے لیے دعوت دی. وقالت حیت لک، آئیے، یہ کہا، دروازے سب بند کر دیے. تو کیا کہا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے تو قصد کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا، ارادہ کر لیتے. لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی برہان اور اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو یوسف بھی مبتلا ہو جاتے. لیکن اچھا ہوا اس وقت اللہ نے برہان نصیب دکھا دیا. اب وہ کیا برہان کی بڑی تفصیل ہے، یہ تو میں صرف دلیل کے طور پر یاد ہے. ہم دل مائل ہونے لگا. اگر جو ہماری برہان نہ دیکھتے، بعض تفسیروں میں کہ وہ برہان کیا تھی معلوم؟ 7 کمرے تھے، بیچ والا کمرہ تھا، 7 کمروں کو دروازہ لگا دیا تھا کہ یوسف بات نہ سکے. یہاں کھڑے تھے 2 ہی تھے، ایک طرف زلیخا جو حسن و جمال کی پیکر حسینہ جمیلہ، شان کو شرمانے میں بیگم ایسے حسینہ جمیلہ، اور ایک طرف یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے بے مثال مطلب کے بادشاہ. حسن و جمال وہاں ختم تھا، یہ دونوں جمع ہے، تنہائی ہے. ادھر عورت دعوت دیتی ہے اور بیگم اتنی اونچی خاندان والی حسینہ جمیل دعوت دیتی ہے. فوراً دل، کیونکہ وہ تو مرد تھے نا جس کے اندر قوت ہو تو تھوڑا خیال آ ہی جاتا ہے. تو ایک دم سے اوپر دیکھا تو اپنے ابا یعقوب علیہ السلام نظر آئے. اللہ نے پوری صورت دکھا دی. سیلنگ پر، چھت پر یعقوب علیہ السلام اس طرح بیٹھے تھے. یوسف یہ کیا ہے؟ فوراً گھبرا گئے. اب آپ ہی بتاؤ، تنہائی اور ابا آ جائے تو وہ خیال آئے گا؟ فوراً خیال مٹ گیا. لولا ان رأى برهان ربه، اپنے رب کی برہان اور دلیل نہ دیکھتے تو خیال کر لیتے. اتنا خطرناک موقع تھا گناہ کا. عورت سامنے چل کر لاتی ہے اور بیگم اونچے خاندان والی، عزت والی، وہ بلاتی ہے تو ضرور ارادہ ہو جاتا. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے دستگیر فرمائی، ان کی مدد فرمائی. یہ مانا وہم مبیا، دل مائل ہو جاتا لیکن ابھی پورا ارادہ نہیں کیا تھا، پختہ ارادہ، عزم نہیں کیا تھا. عزم مسمم جس کو بولتے ہیں، ارادے میں پختگی جس کو بولتے ہیں، وہ زلیخا نے تو کر لیا تھا. یاد رکھنا. تو چوتھی قسم دل مائل ہوئے، یہ ہم، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں اگر ایسا بھی ہو جائے، دل مائل بھی ہونے لگے، اللہ نے معاف کر دیا. 4 قسمیں معاف ہے. 5ویں قسم خیال آیا، آنے کے بعد ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد کرو یا نہ کرو تردد ہوا، پھر اس کے بعد اس خیال کی طرف، کرنے کی طرف دل مائل ہوا. چوتھا، ابھی دل مائل تو ہوا لیکن اس خیال میں پختگی پیدا نہیں ہوئی کہ اب تو مجھے کرنا ہی ہے. یہ اخیری درجہ ہے 5واں. اس پر پکڑ ہے، اس وسوسے پر وہ نہیں. یاد رکھنا، بعض لوگ بہت پریشان ہوتے وسوسے سے، کیوں فکر کرتے؟ یہ 5ویں قسم پر پکڑ ہے. 4 قسمیں معاف ہیں.
یعنی بالکل پختہ ارادہ کر لیا اب مجھے یہ کام کرنا ہے. اب وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا, جا رہا ہے. دل میں سے بغیر سننا عزم کسے کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر پکڑ ہے, گناہ ہے, کسے کہتے ہیں پختہ ارادہ؟ دل میں سے اس گناہ کی کراہت نکل گئی, نفرت نکل گئی, بلکہ اس گناہ کو بچا لانے کے لیے جانے لگا, گیا جانے لگا. ایک دم سے رکاوٹ آ گئی, کوئی آ گیا ماں باپ میں سے یا کوئی بھی آ گیا, اب وہ گناہ سے رک گیا. اب یہ اندر ہی اندر پریشان, یہ کہاں مل گئے بیچ میں مجھے, آج بڑا اچھا موقع تھا گناہ کرنے کا, دونوں طرف سے وعدہ بھی تھا, ملاقات کا, لیکن کیا کرے, اب افسوس کرنے لگا, پورا مسئلہ بگاڑ دیا. بس ایسا خیال آ گیا, سمجھو اس کو بولتے ہیں عزم, اس کو بولتے ہیں پختہ ارادہ, اس پر پکڑ ہے. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. ایسا جب ہو جائے گا تو اس پر پکڑ. اب پکڑ سننا ایک بات آگے, اس ارادے پر پکڑ ہے, عزم پر, دل میں خیال پختہ ہو جائے گا, وسوسہ پختہ ہو جائے گا, اس پر پکڑ ہے. اب بعض مرتبہ وسوسہ کس کا ہوتا ہے معلوم؟ عقائد کے اعتبار سے. اب میں عزم کی کس میں بیان کرتا ہوں, اس کی فکر کس میں ہے, کیسے عزم بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے, کیسا پختہ خیال ہوتا ہے عقائد کے اعتبار سے. اگر اچھے عقیدے کا ارادہ آپ کا پختہ ہے, مضبوط ہے, اللہ کی وحدانیت پر, یقین پر, آخرت پر, تب تو ثواب ملے گا. یہ میں ایک دو مثال دیتا ہوں بس, تو اس پر ثواب ملے گا. اور اگر عقیدہ گناہ کا ہے, شرک والا, نفاق والا, شک والا, کفر والا, شریعت کے خلاف, اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف, قرآن پر اعتراض آتے ہیں اور وہ پختہ ہے, سمجھ لو اس پختہ ارادے پر پکڑ ہے. اور پکڑ کیسی معلوم؟ ایمان سے پختہ ارادہ عقائد کے اعتبار سے, جو میں نے آپ کو مثال دی. اور بعض مرتبہ یہ پختہ ارادہ اخلاق کے اعتبار سے ہوتا ہے. اخلاق یعنی مثال کے طور پر پختہ ارادہ کر لیا, عزم مصمم کس بات پر, میں پوچھ میری کیا حیثیت ہے, تواضع والی, بس یہ اس کی کیفیت ہے, شکر والی, دل سے پختہ ارادہ, اللہ ہی کا شکر ہے, میرا کوئی کمال نہیں, دل سے صبر کرتا ہے, دل سے اللہ کے احکام پر راضی ہے, دل سے پختہ ارادہ, اس پر بھی ثواب. لیکن اگر اخلاق برے ہوں, اس پر آپ کا عزم ہو, مثال کے طور پر تکبر کا ارادہ, میں بڑا ہوں, پختہ ارادہ, میں بڑا ہوں, اور آپ ایسا ہی عمل کرتے ہو دوسروں کے ساتھ توہین کا معاملہ کرتے ہو, حقارت کا معاملہ کرتے ہو, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو, آپ کی بولی بھی ایسی ہے, آپ کی چال بھی ایسی ہے, آپ کی رفتار بھی ایسی ہے, آپ کی گفتار بھی ایسی ہے, جو تکبر تبکتا ہے, تو یہ تو یہ پختہ ارادہ اخلاق کے اعتبار سے گناہ کا ہے, تو اس پر پکڑ ہے, چاہے زبان سے بولو یا نہ بولو. یہ معنی ہے اس کا اخلاق کے. اسی طرح اعمال کے اعتبار سے پختہ ارادہ, مثال کے طور پر آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, آپ نکل بھی گئے لیکن رستہ میں اتنا ٹریفک ملا کہ آپ نہیں پہنچ پائے, تو آپ نے پختہ ارادہ کیا تھا, آپ کو تکبیر اولیٰ کا سبب مل گیا. یہ معنی ہے اس کا. آپ نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے حج عمرے میں جانا ہے, لیکن ایسے حالات پیش آتے کہ نہیں جا سکے, آپ کو ثواب مل گیا. اسی طرح ہر چیز, یہ ایک دو مثال دینا ہوں. اسی طرح اگر گناہ کے کام میں آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ مجھے سینما فلم دیکھنا ہے, پختہ ارادہ, لیکن وہاں گئے, بالکل آپ جا رہے تھے, کوئی آپ کا پہچان والا مل گیا, آپ کے ماں باپ میں سے کوئی دو صاحب یا کوئی مولانا مل گئے, تو شرما گئے, تو فوراً بہانے نکالے. آپ کا پختہ ارادہ تھا, گناہ ہو گیا, اب جاؤ گے نہ جاؤ. یہ اعمال کے اعتبار سے عزم کا معنی یہ ہے وساوس. اس لیے وساوس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھایا.
تو اعوذ باللہ جو ہے نا اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ شیطان ہمیں پریشان نہ کرے. اور ایک بات یہ بھی ہے، ہم پورا دن جب کلام مجید تلاوت کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری زبان سے نہ معلوم کیسی کیسی جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، ایسی باتیں، ایسی زبان بے قابو ہو جاتی ہے کہ بس پوچھو. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کی زبان قابو میں ہوگی. جس کی زبان قابو میں کسی کہتے ہیں معلوم؟ بیکار باتیں نہیں نکلتی ہوگی، یا کوئی ایسی بات نہ نکلتی ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، یا خود ہمیں بعد میں معذرت پیش کرنی پڑے. بہت کم دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زبان قابو میں ہو. تو جب ہم کلام مجید کی تلاوت کریں گے، کتنا پاک کلام، اللہ کا کلام، واقعات ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ اس زبان سے اس پاک کلام کی تلاوت کی جائے. لیکن اللہ کا احسان مانو، ہم جب مطلب پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں ایسی پوری اور گندی زبان سے. اگر اس زبان کو 1000 مرتبہ مشکو گناہ کے پانی سے بھی دھویا جائے، واقعات ہماری زبان پاک نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے بعد اتنا پاک کلام کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں جب بھی ہم چاہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھو تو بھیا ہماری زبان اس سے پاک ہو جائے گی. اس لیے اعوذ باللہ ہے. یہ میرا مختصر آپ کو اعوذ باللہ کے بارے میں کہا. اور بھی بہت ساری باتیں اگر کہنے جائیں تو پوری مجلس ہو جائے گی. اب میں آگے چلتا ہوں. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ لکھی نہیں جاتی، پڑھی جاتی. اور یہ جو بسم اللہ جو پڑھی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے. یہ بسم اللہ کیا ہے، اس کے چند مسائل میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے، یہ آیت من آیات اللہ ہے. اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. ایک بات جو ہے. دوسری بات، یہ کوئی خاص کسی سورت کے شروع میں آیت کے طور پر نہیں لکھی جاتی. یہ کیوں اللہ نے نازل فرمائی؟ 2 سورتوں کے بیچ میں جدائی کرنے کے لیے، فصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو نازل فرمایا کہ ایک سورت جب پوری ہوئی تب دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ 2 سورتیں الگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور بسم اللہ جو ہے اس میں رحمت ہے، باب رحمت ہے، آیت رحمت ہے. بسم اللہ پڑھی گویا یوں سمجھو رحمت کا دروازہ کھل گیا. واقعی اگر جو ہمارا یقین بن جائے بسم اللہ پڑھا، صرف اکیلے بسم اللہ کافی ہے، پوری دنیا کے کاموں کے لیے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے. لیکن یقین چاہیے. کیسا یقین پھر میں کہوں گا. تو بسم اللہ یہ جو ہے نا باب رحمت ہے. کلام مجید کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کیوں؟ اب رحمت میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو دروازہ تو ہونا چاہیے. تو دروازہ بسم اللہ ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھنی پڑے گی. بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اور اسی طرح نماز میں بھی جب سورہ فاتحہ ہم شروع میں پہلے رکعت میں تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور اسی طرح بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. ہاں، جب سورہ فاتحہ پوری ہوتی ہے اس کے بعد جو سورت ملاتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنی ہو جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، مسئلہ ہے. لیکن شروع میں پڑھنی پڑے گی. ہمارے نزدیک تو سنت ہے، بعضوں کے نزدیک تو واجب ہے. کیوں؟ وہ سورہ فاتحہ کا ایک جز کہتے ہیں، ایک آیت کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ یہ آیت نہیں ہے مستقل. اللہ تعالیٰ نے بس ایک مستقل آیت نازل فرمائی ہے. اس بنا پر بات یاد رکھنا، تراویح کے اندر پورے کلام مجید کے جب ہم سناتے ہیں نماز کے اندر تو ایک مرتبہ زور سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر ایک مرتبہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھی تو سننے والوں کا قرآن ادھورا سمجھا جائے گا. گویا پورا قرآن تو سن لیا لیکن ایک آیت رہ گئی پورے قرآن میں. تو بسم اللہ جو ایک آیت ہے مطلق، بس امام نے تو پڑھ لی چپ خاموشی کے ساتھ سر، تو ان کی تو نماز پوری، ان کی تو پوری تلاوت پورا قرآن ہو گیا. لیکن مقتدی کے لیے ایک مرتبہ سننا نماز کے اندر، تراویح کے اندر، جب تک وہ نہیں سنیں گے وہاں تک ان کا قرآن پورا نہیں سمجھا جائے گا. اس سے یوں پتا چلا قرآن کی ایک آیت ہے
اور یہ باب رحمت ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غضب کی باتیں اور قہر کا حکم اور غضب کا حکم، اللہ جو ناراضگی کا جو اظہار کیا جن آیتوں کے اندر، جس صورت کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہاں بسم اللہ مت پڑھنا. 10ویں پارے میں سورہ توبہ یا برات، دو میں سے جو بھی نام لینا ہو، سورہ برات، سورہ توبہ، اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں لکھی. بسم اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اس سورت کے اندر غضب کی باتیں ہیں، قہر کی باتیں ہیں. اللہ بڑا ناراض ہے. کیوں؟ فتح مکہ کے وقت جو حالات ہوئے اور اس کے بعد مکہ کو خالی کرنا تھا، بہت ستایا تھا کافروں نے، مشرکین نے مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناک میں دم لا دیا تھا اور کیسے کیسے ظلم کیے تھے، وہ سب تھا. اس کے بعد اب ان کو چیلنج تھا اللہ کی طرف سے، بالکل دو ٹوک مطلب کہ اعلان تھا، اب ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو مارو. بہت ستایا آپ کو، بہت تکلیف دی. آج یہی وہ آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں اس طرح کے احکام ہے. ارے ایسا نہیں ہے، تم آگے پیچھے کا منظر دیکھو، بس منظر دیکھو، بیک گراؤنڈ دیکھو کہ اس آیت کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ خود مطلب کہ تسلیم کریں گے ہاں بالکل یہ حکم ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں دیکھتے. کیوں؟ ان کو پروپیگنڈا کرنا ہے، بدنام کرنا ہے، قرآن کو بدنام کرنا ہے، مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے. اس لیے پوری بات نہیں بتائیں گے. وہ اس صورت کے اندر وہ آیتیں ہیں جو لوگوں کو اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بسم اللہ نہیں ہے. کہ کب بسم اللہ نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا مسئلہ. جب آپ قرآن پڑھو 10ویں پارے سے تمہاری تلاوت شروع ہو اور بیچ میں یہ سورہ توبہ ہے پڑھا تو بسم اللہ نہیں پڑھنے کی. بس ایسے جس طرح آیتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اس طرح پڑھتے چلے جاؤ. لیکن اگر آپ کی تلاوت کی ابتدا سورہ فلاح سے، سورہ توبہ سے، اب اعوذ باللہ بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں. وہ جو بسم اللہ ہے وہ تلاوت کی ابتدا کی جو سنت ہے وہ ہے. لیکن جب مسلسل آپ پڑھیں تو اس کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ بسم اللہ کا مسئلہ ہے یاد رکھنا. کیوں؟ بسم اللہ باب رحمت ہے، رحمت کی آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس امت کو جو بسم اللہ دی گئی واقعیت ایسی بسم اللہ کی آیت کسی کو نہیں ملی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. بس ایک نبی کو بھی تھی پوری بسم اللہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بسم اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی نا، شیطان رو رہا تھا، چیخ رہا تھا. وہ سمجھتا ہے کہ بسم اللہ میں کیا ہے. میں آپ کو مختصر کہوں گا جس سے آپ کو بھی انداز ہوگا کہ اللہ اکبر بسم اللہ میں کیا ہے. ہماری زندگی میں جو بسم اللہ آ جائے ہر کام کے شروع میں، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے آخرت کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو، جو بسم اللہ آ جائے تو وہ سارے دنیا کے کام بھی دین بن جا رہے ہیں. اتنا زبردست نسخہ ہے بسم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بسم اللہ نازل ہوئی شیطان رو رہا تھا. بادلوں کو حکم دیا کہ بادلوں تم ہٹ جاؤ، رستہ دے دو. بسم اللہ نازل ہو رہی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ اس کی عظمت کتنی ہے. جب بسم اللہ نازل ہو رہی ہے بادلوں نے جگہ دے دی، سمندر خاموش ہو گئے، تھپیڑے مارنا بند ہو گیا، سارے جانور کان دے کر سننے لگے کہ کیا نازل ہو رہا ہے. تمام فرشتوں نے کان لگائے. اتنی زبردست یہ بسم اللہ ہے. جب آگے یہ سورت نازل ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے بسم اللہ. نازل ہونے کے حالات اس سے یوں پتا چلا اتنی عظیم آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ ایسی آیت ہے کہ وہ جس کام پر پڑھی جاتی ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور جس کام پر نہ پڑھی جا رہا ہے وہ کام ادھورا رہتا ہے. وہ آتا ہوا جسم ادھورا ہے. آپ کہو گے ہم نے تو بہت سارے کام کیے بغیر بسم اللہ کے وہ پورا ہو گیا. ہاں ہماری نظر میں پورا ہے، اللہ کی نظر میں پورا نہیں. پورا کسے بولتے ہیں کہ جس میں برکت بھی ہو، اللہ کی مدد بھی ہو، اس میں ثواب بھی ہو، اس کو بولتے ہیں پورا. ورنہ ہم نے بسم اللہ کے بغیر کام کر لیا تو ظاہر اعتبار سے دنیا کا کام ہو گیا. مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا تو بغیر بسم اللہ شروع کیے ہم نے وضو کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن وضو کا جو فائدہ ہے، وضو کی جو برکتیں ہیں، وضو کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، ادھورا ہے.
صرف آزاد دل رہے، ظاہر آزاد دل رہے، لیکن باطنی اعتبار سے جو گناہ دھلنے چاہیے وہ بغیر بسم اللہ کے نہیں دھلیں گے. اس لیے بعضوں نے تو بسم اللہ کو واجب کہا ہے وضو سے پہلے، تو کم سے کم سنت تو ہے ہمارے نزدیک، تو ہم بسم اللہ تو پڑھیں. بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، الگ الگ بسم اللہ حدیث میں یہ ہے. اسی طرح بسم اللہ واقعہ اتنی زبردست باب رحمت ہے، آیت رحمت ہے کہ شیطان بھی ہاتھ چھوڑتا ہے. اسی بنا پر یہ باب رحمت ہے، آیت رحمت ہے. ایسی جگہ مت پڑھو کہ جو بظاہر غضب کی چیز ہے، غضب ہے، ایسی جگہ مت پڑھو. مثال کے طور پر ذبح کے وقت پوری بسم اللہ مت پڑھو. کیوں؟ اللہ کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت کی صفت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری بسم اللہ مت پڑھو، صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذبح کرنا، چھری جلانا کسی کی گردن کے اوپر، یہ رحمت کے خلاف کام ہے، یہ غضب کا کام ہے، یہ قہر کا کام ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی صفت ہے. تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے منع فرمایا ایسے وقت میں پوری بسم اللہ مت پڑھو. یہ مسئلہ ہے نا، لیکن پڑھنی تو پڑے گی. اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا. کیوں معلوم اس کی وجہ؟ علمی وجہ میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ بالغہ میں بیان فرمائی. مختصر سن آگا اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم پیدا فرمائی. ایک ہے جمادات، مخلوقات 3 قسم. ایک ہے جمادات، دوسری ہے نباتات، تیسری ہے حیوانات. جمادات کسے کہتے ہیں؟ زمین، پتھر، پہاڑ، مٹی، ریت، کنکر، اس کو جمادات بولتے ہیں. بس اپنی جگہ پر رہے، جامد جمع ہوگا، اس لیے اس کو جامد بولتے ہیں، جمادات بولتے ہیں. جب سے زمین پیدا کیا یہی ہے، جب سے پہاڑ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سالوں سے وہی ہے، پہاڑ ہٹائی نہیں. ہاں اللہ چاہے وہ بات الگ ہے، لیکن اس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں، حرکت کی صلاحیت نہیں. وہ جامد رہتا، اپنی جگہ پر جمع ہوا رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں جمادات. نباتات یعنی اگنے والے پودے جو ہیں، درخت، گھاس، اناج جتنے بھی ہیں اس کو بولتے ہیں نباتات. اور تیسری قسم حیوانات. پھر حیوانات میں 2 قسمیں، ایک اعلیٰ حیوان ہے، ایک اس کے مقابلے میں ادنا حیوان ہے. تو حیوانات میں اعلیٰ حیوان انسان، اور ادنا حیوان انسان کے علاوہ سب ادنا. دنیا میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، جانور جتنے بھی ہیں انسان کے علاوہ سب ادنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. مکرم کیا ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ شرافت اور اکرام اور کرامت اور عزت ہم نے بنی آدم انسان کو دی، دوسرے جانوروں کو نہیں، شیر کو بھی نہیں، گھوڑے کو بھی نہیں. جو عزت انسان کو ملی ہے بڑی وجہ ہے، اس کی تفصیل ہے ہر بات میں. تو 4 قسمیں ہوتی ہیں، اصل 3 قسمیں، لیکن حیوانات میں پھر 2 قسمیں نکل رہی ہیں. ایک اعلیٰ حیوان ہے، ایک ادنا حیوان. تو اعلیٰ حیوان انسان ہے اور ادنا انسان کے علاوہ سب جانور ہیں. اب سنو اللہ کا نظام کیسا ہے. ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کی خوراک بنائی. جمادات ادنا ہے، نباتات جمادات کے مقابلے میں اونچی قسم ہے. جمادات اپنی جگہ پر رہتی ہے، جمی ہوئی ہے، لیکن نباتات کیسی ہے؟ اگتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھلتی ہے، پھول لاتی ہے. تو اس کے اندر ایک اعتبار سے حیات ہے، زندگی ہے اور واقعیت ہے. اس سے بھی پتا چلتا ہے ہر اگنے والی جو گھاس اور ہر جو پتا ہے، ہرا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے. اسی بنا پر کہیوں گا کہ قبرستان میں جو گھاس ہو رہی ہے، درخت ہو رہا ہے، اس کو مت کاٹو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے اندر یہ مشغول ہے. اس ذکر کا اثر یہ قبر میں جو ہے نا میت مرحوم، اس کو سکون ملتا ہے.
اسی بنا پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تو عذاب ہو رہا تھا، فوراً دو ٹہنیاں خبر سننا، دو ٹہنیاں ایک قبر پر رکھی، دوسری قبر پر رکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا معلوم کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا. اور عذاب قبر کس بات پر ہو رہا تھا معلوم؟ ایک آدمی کو پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا اور پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا، یا جانوروں کا پیشاب ہو یا اپنا پیشاب، قطرے سے وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اجتناب نہیں کرتا تھا. جلدی سے پیشاب کر لیا، دیکھا نہیں کہ ابھی قطرہ باقی ہے کہ نہیں، ابھی کپڑے کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی قطرہ گر جائے، کوئی خیال نہیں، بس ایسے ہی جلدی استنجا کیا، برابر صاف نہیں کیا. یا جانوروں میں رہتا ہے، جانور پیشاب کرتا ہے، وہ وہاں سے احتیاط بھی نہیں کرتا، دور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیشاب کے قطرے وہاں پورے چھینٹے ہوئے، کوئی خیال نہیں کرتا، تو اس پر عذاب قبر ہے. اور دوسرا چغلی اور غیبت کرتا تھا، اس پر عذاب قبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی، صحابہ کو فرمایا یہ ٹہنی جب تک کھڑی ہے وہاں تک اللہ کا ذکر کرے گی، اللہ کے ذکر کی بنا پر یہ قبر والوں کو سکون ملے گا، قبر والوں کے ذکر سے فائدہ ہوگا. آج کل کہاں سے کہاں مسئلہ، بزرگوں کی قبر کو پھول چڑھاتی اس حدیث کی بنا پر. اس کا مطلب کیا؟ پھول چڑھانا. اس کا مطلب یہ ہوا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ بزرگ کو اندر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ تو یہ ہوا. لیکن عقل مندوں کو نہیں بات سمجھ جائے گی. یہاں سے انہوں نے یہ پھول نکالے کہ اللہ کے رسول نے ٹہنی رکھی ہے، بھائی کیوں رکھی؟ عذاب ہو رہا تھا، تو آپ کا پھول چڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور کہاں چڑھائیں گے پھول؟ بڑے بڑے خواجہ اجمیری وہاں پھول چڑھاتے. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی عذاب ہو رہا ہے، ارے کہاں سے عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تو کیسے اللہ کے ولی تھے. کتنا خراب، کتنا گندا، کتنا غلط عقیدہ ہے. حالانکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی رکھی تھی اس بنا پر. ہاں مجھے بس صرف اتنا ہی کہنا ہے، لمبی بات ہو جائے گی. ہری جو ٹہنی ہوتی ہے، ہرا جو پتلا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو نباتات جمادات کے مقابلے میں اعلیٰ مخلوق ہے. اسی بنا پر نباتات کی خوراک کو اللہ تعالیٰ نے ادنا مخلوق بنایا. یعنی نباتات کی خوراک کیا ہے؟ مٹی، زمین، پہاڑ. آپ نہیں دیکھتے پہاڑ پر درخت اگتے ہیں تو انہوں نے کیا کھایا؟ وہی پہاڑ کو خوراک بنایا، زمین کو خوراک بنایا، مٹی کو خوراک بنایا. تو گویا نباتات کی خوراک نیچے والی مخلوق، ادنا مخلوق، وہ کون سی ہے؟ جمادات. اب نباتات سے بھی اونچی مخلوق حیوانات. تو حیوانات کی خوراک اس سے نیچی والی مخلوق کو بنایا نباتات. اسی بنا پر حیوانات میں جانور کیا ہے؟ بکری بھی، گدھا بھی، گھوڑا بھی، ہاتھی بھی، شیر سب آ گیا. تو بکری کی خوراک نباتات ہے، اس کے نیچے والی. ہاتھی کی خوراک نباتات ہے، نیچے والی. گائے کی خوراک نیچے والی نباتات ہے، سبزیاں ہیں، سب کچھ ہے نیچے والی. یہ ہے. اب حیوانات کی دو قسمیں. ہم انسان سب سے اونچا. اس بنا پر انسان کی نباتات کی خوراک اور حیوانات کی دو قسمیں ہیں. ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اعلیٰ کی مخلوق کے لیے ادنا جو مخلوق ہے، گائے، بکری، ہرن، خرگوش، پاڑا، دمبا، بھینس، یہ سب کو انسان کی خوراک بنایا. کیوں؟ ادنا ہے انسان کے. لیکن یاد رکھنا یہ اصول کے خلاف ہے. اور سننا میری بات، حیوان کو کھاوے یہ اصول کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح بات ہے، اصول کے خلاف ہے. اصول کیا ہے؟ ہر گھٹیا مخلوق کو خوراک بنائی اعلیٰ مخلوق کے لیے. تو حیوانات یہ گھٹیا نہیں، آپس میں برابر ہے. تو ایک حیوان دوسرے حیوان کو نہیں کھا سکتا، یہ اصول کے خلاف ہے. لیکن اللہ یوں فرماتے ہیں ہاں میری پرمیشن لو، میری اجازت لو، تو میری اجازت سے یہ اصول کے خلاف یہ بھی جائز ہو جائے گا. وہ اجازت کیا ہے؟
کوئی اجازت، بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے میں تیری اجازت لیتا ہوں یہ جانور کو حلال کروں، تو اگر کوئی بسم اللہ بولتا ہے تو گویا در پڑتا حدیث سے یوں پتا چلتا ہے کہ تم نے اجازت نہ لی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے تمہیں اجازت دے دی، تو جیسے بسم اللہ پڑھا اللہ نے اجازت دی، اللہ کی اجازت سے اب جو اصول تھا کہ ادنا مخلوق اعلیٰ کے لیے خوراک لیکن حیوان یہ دونوں برابر ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن آپ نے اجازت لے لی، آپ نے پرمیشن اور رخصت لے لی اللہ تعالیٰ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو اب تمہارے لیے حیوان کھانا جائز ہو گیا۔ اس سے پتا چلا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہوگا، جس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا وہ جانور حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اللہ کے واسطے مت کھاؤ، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے جہاں کہیں چلو الارم بج گیا، کہتے ہیں کہ بات شروع ہوتی ہے وقت ہو جاتا ہے، اس لیے جہاں جاؤ مرغی لینے یا کچھ لینے سامنے کٹاؤ اور کہو کہ بھائی بسم اللہ کرو، اور اسے مت کرو اور معاف فرمانا، میں تو ساتھ کہتا ہوں ہوٹل والے توا فرائی والے ایک ساتھ میں شاید 20-25 کلو لیتے ہوں گے، معلوم نہیں، وہ تو آرڈر دے دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے واسطے مخلوق کو حرام مت کھلانا، جو کاٹنے والا ہے اس کو تاکید کرو روزانہ بھائی بسم اللہ کرنا، حرام مت کھلانا، حرام ہے حرام۔ بسم اللہ ہو گیا، چلو وقت ہو گیا ورنہ میں یہاں تھوڑی تفصیل کرتا، اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرما، عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، ایک بھائی یو پی سے آئے ہوئے ہیں، ان کا لڑکا 19-20 سال کا دہیج کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ 60 فٹ اوپر سے نیچے گرا، اللہ نے بچا لیا۔ وہ جو کانٹریکٹر تھا وہ یہاں لے کر کے گلوبل ہاسپٹل گئے، ہم لوگ بھی وہاں پہنچے تھے 2-3 دن پہلے، اور وہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، پردیسی آدمی ہیں، مسافر ہیں، مالی حالت بھی بہت کمزور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹر نے پہلے تو سارا بل پے کرنے کے لیے وعدہ کیا، لیکن اب جب بل پے کرنے کی باری آئی اس نے ہاتھ اونچے کر دیے اور کسی جگہ بھاگ گئے، اور کہیں سے بھی ان کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ان کی مالی حالت بھی بہت کمزور ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات للہ وغیرہ جو بھی رقومات آپ کے پاس ہیں ان کے ذریعے سے ان کا خوب تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔